دوسری جانب وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے ایک اہم بیان دیا ہے کہ ریاست انتہا پسندی کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے اس قدر تیار نہیں جس قدر اسے ہونا چاہیے۔ ہمیں امریکہ سے کوئی خطرہ نہیں، ہمیں یورپ سے کوئی خطرہ نہیں ہے، ہمیں اگر سب سے بڑا خطرہ ہے تو وہ اپنے آپ سے ہے۔ پاکستان ایک بہت ہی بڑے خطرے سے آج دوچار ہے۔ ابھی ہم نے ٹی ایل پی کے کیس میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے ریاست کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ ہمارے ہاں ایکسٹریمزم کی بڑی وجہ مدارس ہرگز نہیں، ہمارے ہاں ایکسٹریمزم کی سب سے بڑی وجہ ہمارے اسکول ہیں اور ہمارے کالجز۔ آخر اس بیان کے کیا معنی ہیں؟ اس بیان کی ٹائمنگ بھی اہم ہے۔ جب حکومت ایک متحارب گروہ سے مذاکرات کر رہی ہے اور حال ہی میں ایک مذہبی تنظیم سے معاہدہ بھی کر چکی ہے جس کو ماضی میں حکومت نے از خود انتہا پسند کہہ کر بین کرنے کی کارروائی کا آغاز کیا تھا۔ تیسری طرف سابق چیف جج گلگت بلتستان رانا شمیم کا ایک بیان حلفی بھی خبروں میں ہے جس پر آئندہ عدالتی کارروائی اگلے ہفتے ہونا ہے، لیکن اس بیان کے بعد کے حالات نے بہت سے سوالات کو جنم دیا ہے۔ صاحب کی سر اس گفتگو کے اوپر آپ تینوں کا ایک ایک کامنٹ لے لوں۔ فواد چودھری صاحب نے جو گفتگو کی ہے انتہا پسندی کو لے کر اور حکومت اور ریاست کی تیاری کو لے کر، وہ کہتے ہیں ناکافی، اور یہ بڑا امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے کیونکہ سٹنگ انفارمیشن منسٹر کہہ رہے ہیں، ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ حکومت کا پوائنٹ آف ویو بھی ہے، کیونکہ جب وہ پہلے بیان دے چکے تو انہوں نے جا کے الیکشن کمیشن میں بتایا کہ یہ تو پوری کابینہ کا فیصلہ اور بیان ہے۔ اور اس پہ رومینہ صاحبہ آپ کا کامنٹ کیا ہے کہ حکومت کے اندر سے اتنی سین وائس کا آنا کہ ہم پریپیئرڈ نہیں ہیں، جس طرح کی انتہا پسندی ہمارے آس پاس موجود ہے، وہ کہتے ہیں بھارت سے زیادہ اندرونی خطرات ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ مجھے بڑا افسوس ہے، آپ کو یاد ہوگا عائشہ کہ پچھلے دور حکومت میں بھی نیشنل ایکشن پلان کو بہت سنجیدگی کے ساتھ بنایا گیا تھا اور اس میں اپوزیشن کو بھی ساتھ لیا گیا تھا، سب کو ساتھ لے کے چلا گیا تھا اور بہت بڑے تھریٹس جو ہیں وہ ہوتے رہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ اس پوزیشن میں جہاں پہ ٹی ایل پی کے ساتھ ان لوگوں نے مفاہمت کی ہے اور بہت ساری چیزوں میں معاہدے بھی کیے ہیں، جو بھی ہے وہ تو یہ خود بہتر جانتے ہیں۔ آپ کو یاد ہے کہ لاسٹ دور حکومت میں یہ لوگ ان کے بہت سارے لوگوں کے ساتھ بھی بیٹھے ہوئے تھے اور گورنمنٹ پہ پریشرز ڈال رہے تھے، تو اس لیے وقت تو بڑا ظالم ہے، بار بار کسی نہ کسی پہ آئی جاتا ہے، دیٹ از وائی وی کالڈ اٹ کارما۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر میں اپنے پاکستان کی بات کرتی ہوں، سکولز ہوں، کالجز ہوں، یونیورسٹیز ہوں، ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے عائشہ کہ ہم اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کر سکیں۔ انتہا پسندی کیسے آئی، کہاں آئی، وہ یہ سوال ایک دوسرے پر مڈ تھروئنگ کا نہیں ہے۔ آپ نے 3 سال میں اس انتہا پسندی کو روکنے کے لیے کیا کیا؟ آپ صرف اور صرف ٹائم لیتے ہیں، چیزوں کو ویلا ٹپاؤ جسے کہتے ہیں نا، وہ یہ کام کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے رومینہ صاحبہ، سیریس نوٹ کے اوپر، بٹ یہ سیریس نوٹ کیا ہے نا، آپ کی کم از کم آپ کے سٹنگ انفارمیشن منسٹر ہیں، تو گورنمنٹ سیریس ہے اس معاملے کو لے کر۔ سینیٹر صاحبہ عائشہ ایک دفعہ چیزوں کو ادھر ادھر پر کپڑا ڈال دینے سے چیزیں ڈھک نہیں جاتی۔ اچھا، یہ ڈھانپنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جی سینیٹر صاحبہ، یور کامنٹ۔ یو آر اباؤٹ ٹو، یا آپ اپنا پروگرام آپ ختم کرنے والی ہیں، میں اس ٹائم کو یوز کرنا چاہوں گی۔ میری رائٹ کے خلاف میرا رائٹ چھینا گیا۔ میرا رائٹ تھا کہ مجھے پہلے پتا ہو کہ کیا ایجنڈا ہے، وہ سپلیمنٹری ایجنڈا آیا رات کے 12 بجے، سپلیمنٹری ایجنڈا پروسیس ہوا اور ہمیں سرپرائز ملا۔ ہمارا ڈیمانڈ صرف یہ تھی کہ یہ پروسیس جیسے امجد صاحب کہہ رہے تھے، بٹ دس ڈیڈنٹ ہیپن اور شور و غوا کر کے اس کو پاس کیا گیا۔ ٹھیک، ہمارا اس پہ آبجیکشن ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح پارلیمنٹ نہیں چلائی جا سکتی۔ اس کا مقصد ہی آپ اپوزیشن کی بالکل ہی آپ دبا دیں، آواز ختم ہی کر دیں، تو کیسے کام چلے گا پھر؟ ٹھیک ہے، نیازی صاحب کا کامنٹ لے لیتے ہیں اس پہ۔ نیازی صاحب ایک کامنٹ کیجیے گا۔ بہت کم نمبروں کا فرق ہے جو جی فواد چودھری صاحب بھی جو کہہ رہے ہیں وہ ان کا بیان ہے یا حکومت کا بیان ہے؟ بحثیت قوم، بحثیت ذمہ دار، میں سمجھتا ہوں ایک شہری کے، میں سمجھتا ہوں کائنیٹک اور نان کائنیٹک جو گروپس ہیں جو آپریٹ ہو رہے ہیں اس پاکستان کے اندر، تو ان کے خلاف جو ہے ہمیں ایز اے قوم سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیشہ ہمیں باہر سے کوئی نہیں ہرا سکتا جب تک ہم خود اپنے آپ کو جو ہے وہ نہ گرائیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر واقعی سیریس ریزرویشنز ہیں، اسٹیٹ کی بھی ہیں، اداروں کی بھی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں جتنے بھی لوگ ہیں جو انٹلیکچوئلز ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں نان کائنیٹک جو گروپس ہیں خاص طور پہ ان کے اوپر بھی ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ایسے
قوانین لانے کی ضرورت ہے، ایسی سوچ پیدا کرنے کی ضرورت ہے جس میں ہم ان کا مقابلہ کر سکیں۔ رومینہ صاحبہ، شاہد خاقان عباسی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ اس لیے پریشان ہے کہ اب ادارے نیوٹرل ہو چکے ہیں۔ جو فون پہلے اپوزیشن کو آتے تھے وہ حکومتی اراکین کو آ رہے تھے کہ جی آپ پہنچیں اور موجود ہونا ضروری ہے، اور پھر اس قانون سازی کے لیے ماحول بھی مینج ہو گیا۔ آپ لوگوں کا سوچنے کا انداز بدلا ہے یا اسی انداز سے سوچ رہے ہیں جو عباسی صاحب کہہ رہے تھے؟ سب سے پہلے تو بہت شکریہ عائشہ صاحبہ اپنے پروگرام میں مدعو کرنے کے لیے اور اپنی پارٹی کا موقف دینے کے لیے۔ کتنی حسین بات ہے نا، انہوں نے کہا کہ حکومت خوش ہے، اتحادی خوش ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جہاں اتحادیوں کی بات کی جا رہی ہے نا، وہاں اگر ہم اپوزیشن کی بات کریں تو میں اپنی جماعت کی اگر بات کروں تو اللہ کی ذات کا بڑا احسان رہا کہ ہماری 100% حاضری تھی، 100% حاضری تھی، اور باقی تمام اپوزیشن کی جماعتوں کی بھی حاضری تھی۔ اس میں کچھ لوگ اپنی ایک دو لوگ جو بیمار تھے وہ اس طرح سے نہیں آ سکے، لیکن باقی کوئی کبھی ان سے پہلے اتنے جو مراحل آئے ان میں سے بھی کبھی اپوزیشن کا بندہ یہ توڑ نہیں سکے۔ اور رہی بات کہ ان کو اپنے اتحادیوں کی بات کرتے ہیں، وہ بالکل شاہد خاقان عباسی صاحب نے جو کہا ہے میں اس بات کی تائید کرتی ہوں، اور میں اس بات کو بالکل انڈورس کروں گی، کیونکہ ہم سب کو پتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں وہ لوگ جو کورم کا حصہ نہیں بنتے تھے، وہ لوگ جو اپنے ہی حکومت کے اوپر سوال بھی اٹھاتے ہیں، کویسچن آنسرز میں بھی اٹھاتے ہیں، جن کے اکثر جواب بھی نہیں آتے، ہمارے بھی نہیں آتے، ان کے بھی نہیں آتے، لیکن بہرکیف حکومت کس طرح سے جو ہے وہ چلا رہی تھی، پارلیمنٹ پچھلے دنوں میں چلتا رہا، ہم سب کو پتا ہے۔ وہ کس کے کہنے پہ آئے اور کیوں آئے یہ بھی سب کو پتا ہے۔ اور یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ تحفظات جو ان سے اپوزیشن کو کون سے تحفظات ہیں، یہ کس کی بہتری کے لیے؟ وہ آپ نے یہ پاکستان کی بہتری کے لیے نہیں آیا، یہ آپ کی اپنی کے لیے آیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سدا بادشاہی رب کے گھر کی ہے عائشہ، آج ان کے گھر پہ کل کسی اور کے در پہ یہ کرسی بھی آنی جانی ہے، نہ میری ہے نہ یہ ان کی ہے نہ کسی کی ہے، لیکن انہی کے بقول جان اللہ کو دینی ہے، اور کاش جان دینے کے لیے ہم سچ کا بولنے کا ساتھ بھی اور ہمت بھی کر سکے۔ بس سچ بھی وقت دیکھ کر سچ بولتے ہیں رومینہ صاحبہ، ہمارے سیاستدان وقت دیکھ کر سچ بولتے ہیں، لیکن اپوزیشن کو ایک اہم تقرری کو لے کر اور جوائنٹ سیشن ملتوی ہونے پر کچھ امیدیں پیدا ہوئی تھی، مان جائیں آپ لوگوں کے لہجے بھی بدلے تھے، انداز بھی بدلے تھے، امیدیں ٹوٹی ہیں۔ نہیں پہلی بات تو یہ کہ نہ اپوزیشن کے بلکہ اور متحد بھی ہوئے۔ میں نے انٹرپٹ نہیں کر رہی نیازی صاحب، وہ کہہ رہے ہیں آپ کی مٹھائیاں دھری کی دھری رہ گئی ہیں، اب آپ کورم پورا ہونے پہ صرف خوش ہیں۔ ایک سیکنڈ، وہ بھی ان کی ذمہ داری ہے، پہلی بات تو یہ کہ عائشہ ہماری بھی ہے، ان کی بھی ہے۔ جی رومینہ صاحبہ، ان کو سمجھائیں کہ یہ پارلیمنٹ نہیں ہے کہ اسپیکر ہیں، یہ چیئر نہیں ہے، یہاں پہ میں بات کر رہی ہوں، میری بات آپ بات کیجئے پلیز، اور نہ میں ان کو بات کری، لہٰذا ڈونٹ انٹرپٹ می، ٹھیک ہے؟ تھینک یو، کیونکہ وہاں پر یہ پوائنٹ آف آرڈر پہ پوائنٹ نہیں دیتے، میں کر رہی ہوں نا، سنو بھی تو صحیح لالا، سنیں آپ، بات یہ ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان سے پارلیمنٹ کے اندر تو کاؤنٹنگ ہوتی نہیں ہے، پہلے پھر بول رہے عائشہ، آپ ان کو کہیں کہ نیازی صاحب پلیز اب آپ نے نہیں بولنا ہے، ٹیل ہم ٹو ٹاک۔ جی رومینہ بات مکمل کر لیں، جی پلیز۔ بات آپ مجھے یہ بتائیں کہ 342 ممبرز ہیں پارلیمنٹ کے اندر، ٹھیک ہے، جس میں سے ابھی کچھ ڈیجٹس کم ہے، آپ مجھے یہ بتائیں پارلیمنٹ کے اندر گنتی کرنے کے لیے ان کو 4 لوگ چاہیے ہوتے ہیں، پہلے پارلیمنٹ کو تو الیکٹرانک ووٹنگ پر لے کر آئیں۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے کیا الیکشن کمیشن کو تحفظات ہیں، ڈیولپڈ ترین کنٹریز، وی آر ڈیولپنگ کنٹری، جو کہ اب اور گر گئی ہے، آپ مجھے جس کی معیشت کا بھی بڑا غرق کر چکے ہیں یہ لوگ، آپ مجھے بتائیں موسٹ ڈیولپڈ کنٹریز ہیز ریجیکٹڈ دس۔ میں اس چیز کے حق میں خلاف نہیں ہوں کہ اوورسیز کے لوگ ووٹ نہ ڈالیں، وہ ہمارے سر ماتھے پہ ہیں، لیکن آپ مجھے بتائیں ڈڈ دے ہیو ڈن اینی پریکٹس؟ نو۔ کسی چیز آپ کو بلاول صاحب نے بھی کہا اور جبار شریف صاحب نے بھی کہا اور باقی جماعتوں نے بھی کہا کہ ہم آج سے ہی اس الیکشن کو نہیں مانتے، بیکاز وی نو کہ کیا ہوا، ہم سب کو بڑے اچھے طریقے کے ساتھ پتا ہے، اور یہ وقت بار بار ہر کسی پہ آ سکتا ہے۔ اور دوسری بات لین دین کی بات جو سی ہے، یہ ہم سب کو پتا ہے کہ جو اتحادی ہیں وہ چاہے پھر کوئی بھی حکومت ہو، چاہے کل کو ہم ہوں یہ ہوں، تمام جگہوں پہ لین دین تو لوگ تو اڑتے ہیں نا، کیونکہ آپ کو اپنا ووٹ پورا کرنا ہوتا ہے، آپ کو اپنے نمبرز پورے کرنے ہوتے ہیں، اس کے لیے اگر اتنے اتحادی تھے تو جب آپ مجھے یہ بتائیں عائشہ کہ 33 بلوں کو بلڈوز کرنے کے لیے آپ نے اپنے اتحادی منا لیے، پارلیمنٹ سے لانے کے لیے آپ لوگ اتحادی کیوں نہیں مناتے؟
ठीक है, एक तरफ आप कहते हैं इन कैमरा हमने ब्रीफिंग दी, फिर आप बाहर बातें भी बोलते हैं, तो फिर अवाम को क्यों एतमाद में नहीं लेते? अगर ये इतना ही बड़ा आपका बिल है, इतनी ही बड़ी चीजें आपकी हैं, तो आप क्यों नहीं उनको लाते? और हाउस तो आपसे चलता नहीं। आज आलम हाउस का ये था आयशा कि कौमी जो है पहले तिलावत हुई, तराना नात पड़ेगी और तराना हुआ, और उसके बाद क्या हुआ पूछे इनसे। उसके बाद इन्होंने क्यों पार्लियामेंट को चलने नहीं दिया और फौरन कह दिया कि एडजर्न कर दिया आपने हाउस। आप हमें सिखाएंगे, आप हमें बताते हैं। उसी जगह पर हम लोग तो फिर भी चाहते हैं कि हाउस चले। आपके लोग कैसे भूल गए? ये खुद हिस्सा थे ऑपोजिशन का लास्ट टाइम, तो ये बताएं ना कि इनके लोग तो हर 5 मिनट बाद इनकी कई लोग जो है वो कोरम पॉइंट आउट करते थे। तो मतलब फर्क कोई नहीं है ना कल की ऑपोजिशन में ना आज की ऑपोजिशन में। रुमीना साहिबा आगे बढ़ाते गुफ्तगू को, सेनेटर हो। नहीं बिल्कुल, आई एम सॉरी आयशा, आप गलत कह रही हैं। कल की ऑपोजिशन में और आज की ऑपोजिशन में बहुत फर्क है। हम इनको गवर्नमेंट होते हुए साथ बिठाते थे, इसीलिए इलेक्शन रिफॉर्म्स की जो कमेटी बनी थी उसके अंदर हुकूमती जो लोग थे उनकी तादाद कम और ऑपोजिशन की ज्यादा थी। आज के मिनिस्टर उसका हिस्सा थे। ठीक है, मैं इस पे न्याय साहब का पॉइंट ऑफ व्यू ले लूंगी। ये क्या बातें करते हैं? मैं सेनेटर रुखसाना न्याजी साहब होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड।